زید نے کچھ قرآن کریم یا مکمل قرآن کریم کا حفظ کیا تھا، وہ اسے اب بھول گیا ہے، اس کا گناہ معاف ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا؟ ابو سالک ارریہ بہار۔ دیکھیے، اسلام میں توبہ سے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی فضل سے، اپنے کرم سے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ شرک کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ معاف نہیں فرمائیں گے، اس کی کوئی تلافی نہیں ہے۔ البتہ قرآن کریم کو اگر مکمل حفظ کیا ہے یا کچھ حصہ بھی اس کا حفظ کیا ہے تو کوشش اس بات کی ہونی چاہیے کہ وہ یاد رہے۔ اپنی طرف سے غفلت، کوتاہی اور لاپرواہی اس طور پر کریں کہ قرآن کریم کو یاد نہیں رکھ رہا ہے تو یقیناً یہ بہت بڑا گناہ ہے اور اس سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اس سلسلے میں حدیث شریف کے اندر وعید بھی آئی ہے۔ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص قرآن کریم کو حفظ کر کے اس کو بھلا دے، وہ قیامت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اس طرح ملاقات کرے گا کہ اس کا ایک ہاتھ کٹا ہوا ہوگا، یعنی اس کی ایک خاص شناخت اور پہچان ہوگی، وہ الگ ہی پہچان لیا جائے گا کہ اس شخص نے قرآن کریم حفظ کیا تھا اور اب اس کو اس نے بھلا دیا ہے۔ البتہ اس وعید کے سلسلے میں علماء کے اقوال مختلف ملتے ہیں۔ چنانچہ احناف کے نزدیک بھلا دینے کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کریم کو اتنا بھلا دیا اور اس سے اتنی غفلت برتی کہ اب اس کو دیکھ کر بھی نہیں پڑھ سکتا، ناظرہ بھی نہ پڑھ سکتا ہو، یہ اس وعید میں داخل ہے۔ جبکہ شفافہ وغیرہ اور بعض علماء کے نزدیک یہ ہے کہ قرآن کریم حفظ کیا تھا اور اب بغیر دیکھے قرآن کریم کو نہ پڑھ سکتا ہو تو وہ اس وعید کے اندر شامل ہو جائے گا۔ البتہ اگر قرآن کریم حفظ کیا تھا اور اپنی طرف سے پوری کوشش کرتا ہے یاد رکھنے کی، اس کو دہراتا بھی ہے، اس کی تلاوت بھی کرتا ہے، یاد رکھنے کی کوشش بھی کرتا ہے، لیکن حافظہ اتنا مضبوط نہیں ہے اور جو ہے وہ حافظے کی کمزوری کی بنا پر وہ اس کو بھولتا جا رہا ہے، تو اللہ کی ذات سے امید یہ ہے کہ وہ معفو عنہ ہے، اس سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ درگزر فرمائیں گے اور وہ اس وعید میں شامل اور داخل نہیں ہوگا۔ البتہ قرآن کریم بڑی نعمت ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی، اس کو حفظ کیا ہے تو اس کے لیے کوشش ہونی چاہیے کہ وہ یاد رکھے اور قرآن کریم کو یاد رکھنے کی کوشش کرتے رہنا چاہیے، اس کو بھلانا نہیں چاہیے، اور اگر بھولنا شروع ہو گیا ہے تو فوراً اس پر کوشش کریں کہ اس کو زیادہ سے زیادہ دہرائیں، زیادہ سے زیادہ پڑھیں، اس کے لیے زیادہ سے زیادہ وقت لگائیں تاکہ اس سخت وعید کے زمرے کے اندر وہ نہ جائے۔ روایت کے اندر آتا ہے کہ قرآن کریم حافظہ کر لینے کے بعد اس طرح سے انسان کے سینے سے نکل جاتا ہے جس طرح سے کسی اونٹ کو اگر باندھ دیا جائے اور پھر اس کی رسی کو ڈھیلا چھوڑا جائے اور وہ تیزی کے ساتھ میں نکل کر کے بھاگتا ہے، اسی طرح سے قرآن بھی جو ہے وہ نکل جاتا ہے۔ تو اس کو محفوظ رکھنے کے لیے انسان کو کوشش کرنی چاہیے اور حتی الامکان جو اس نے حفظ کیا ہے وہ اس کو یاد رہنا چاہیے، اس کے لیے کوشش کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس غفلت سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ Thank you for watching Mufti Ashik Phulati.